جن الیکشنز میں جو جیتے ہیں وہ ان سے زیادہ شرمندہ ہے جو ہارے ہیں، اور جن کو انڈیپینڈنٹ کر کے بھی جن کی جیت کو نہیں روکا جا سکا، جن کو کدو کریلا بینگن بنا کے بھی شیروں کو پچھاڑنے سے نہیں روکا جا سکا، جنہیں جو ہے وہ خرگوش اور بکری بنا کے بھی شیر کے سامنے جو ہے شیر کو چت کرنے کا انہیں موقع ملا، عوام نے دلوایا۔ تو ایسی صورتحال میں آج جو صورتحال ہے اس میں آپ جتنی بھی گمبھیرتا پائی جاتی ہے وہ حقیقی گمبھیرتا سے پھر بھی کم ہے۔ اس وقت جتنا بڑا الیکشن کے اندر ایک عوام کی رائے کے ساتھ جتنا بڑا مذاق ہوا ہے، عوام نے یقیناً اس کے مقابلے میں بہت تحمل اور سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ موقع ہے جس سے بہت پہلے آپ نے ہلکا سا ذکر کیا، میں نے آج سے 4 مہینے پہلے 2 باتیں کی تھی کہ مفاہمت کی فضا بناؤ اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ بناؤ۔ آج ہی اعلان کر دو کہ جو پارٹیاں بھی جیتیں گی ہم سب مل کے حکومت بنائیں گے۔ لیکن میں کیا کروں ان سیاستدانوں کا جنہوں نے پاکستان میں سیاست تو نہیں کرنی، انہوں نے بچوں کو پالنا ہے۔ آپ ووٹ کو ذلت دے کے اپنے لیے عزت نہیں کما سکتے، آپ ووٹ کی توہین کر کے اپنے لیے اہتمام اقتدار نہیں کر سکتے۔ اب یہی ایشو ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ میں نے جب نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ کی بات کی تھی، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو حکومت دے دیں، میں نے تو یہ کہا تھا کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے سے پہلے سب لوگ مل کے بیٹھ جائیں اور یہ طے کریں کہ جو اس وقت کے معاشی چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تمام پارٹیاں جو ہیں ہم اکٹھے چلیں گے آفٹر الیکشنز، اور جو بھی جیتے گا ہم اس کو اختیار میں دیں گے، سب سے بڑی پارٹی کو بڑا سلاٹ دیں گے، باقی پارٹیاں 25 کی کیبنٹ بنائیں گی اور وہ 5 سال تک پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں گی۔ یہ کسی نے اس کو مانا؟ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جیت جائے گا کیونکہ اس کو جو ہے آشیرواد ملی ہوئی ہے، ہر کوئی انگوٹھا لگانے کے لیے تیار تھا کہ وہ الیکٹیبل، مطلب ایئرپورٹ سے ہی الیکٹڈ ثابت کر کے کیمپین کی جا رہی تھی، اور آج بھی اسی موڈ کے اندر موو کریں۔ مطلب عدالتوں کے فیصلوں کا انتظار کرنے کے بجائے وہ کہتے ہیں عدالتوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، فلاں جو ہے وہ یہ ہے اور فلاں یہ ہے۔ یہی بات سے ان کو پہلے والوں کو روکتے تھے تو وہ نہیں رکتے تھے، انہیں روک رہے ہیں تو یہ نہیں روک رہے۔ اب جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو اگر مل کے حکومت بنانی پڑی تو وہ بس 3 ٹانگوں والی ریس ہی ہوگی، ان کی 2 ٹانگیں تو ان کی باندھنی پڑیں گی، ورنہ تو پیپلز پارٹی اس وقت کیوں حکومت میں بیٹھے گی؟ پیپلز پارٹی نے جو فارمولہ پیش کیا ہے پی ایم ایل این کے سامنے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ حکومت کی گائے ہے، اس کے 2 حصے کر لیتے ہیں، اگلا حصہ آپ کا اور پچھلا حصہ ہمارا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی گائے کو 2 بھائی تھے نا، انہوں نے کہا آپس میں بانٹ لیتے ہیں، چلو اگلا تم لے لو پچھلا میں لے لیتا ہوں۔ تو اگلے والا بیچارہ گھاس کھلاتا رہتا تھا، پچھلے والا جو ہے دودھ دو کے گھر چلا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو آفر پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کی طرف سے دی جا رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جی آئینی عہدے سارے ہمیں دے دو، اور تم جو ہے وہ سارا جو معیشت کا بوجھ ہے اور جتنی عوام کی لان تان ہے، جو آئندہ کے آنے کے چیلنجز ہیں ان کا تم مقابلہ کرو۔